ایکسپلورنگ آئیڈیاز میں مہربان علی کا سلام۔ ناظرین محترم، عام طور پر ڈارون کو جدید نظریہ ارتقاء کا بانی خیال کیا جاتا ہے، لیکن مشہور مسلمان سائنسدان جاہز چارلس ڈارون سے 1000 سال قبل نظریہ ارتقاء پیش کر چکے تھے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق چارلس ڈارون کے نظریے کے بنیادی ستون 2 ہیں، جن میں ایک نیچرل سلیکشن یا قدرتی انتخاب اور ترمیم کے ساتھ سلسلہ نسب کا چلنا ہے۔ ڈارون نے اس نظریے کو بنیاد فراہم کی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قدرتی انتخاب کا ذکر ڈارون سے 1000 سال پہلے مسلمان مفکر جاہز پیش کر چکے تھے، جو ڈارون کے نظریے سے حیرت انگیز طور پر مشابہ ہے۔ جاہز کا پورا نام ابو عثمان عمر بحر الکنانی البصری تھا اور وہ 776 عیسوی میں بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان بے حد غریب تھا اور ان کے دادا ساربان تھے۔ جاہز خود بچپن میں بصرہ کے نہروں کے کنارے مچھلیاں بیچا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بدہیت تھے، جس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جاہز نے سائنس، جغرافیہ، فلسفہ، صرف و نحو اور علم البیان جیسے کئی موضوعات پر قلم اٹھایا۔ نظریہ ارتقاء انسان کی فکری تاریخ کے طاقتور ترین نظریات میں سے ایک ہے، اور جتنا اس نے انسانی فکر پر اثرات ڈالے ہیں، شاید ہی کسی اور نظریے نے اب تک نہیں ڈالے۔ عمومی طور پر چارلس ڈارون کو اس نظریے کا بانی سمجھا جاتا ہے، لیکن حیاتیاتی ارتقاء کا تصور ہزاروں برس پہلے موجود تھا۔ ڈارون کا کمال یہ ہے کہ اس نے اس نظریے کو اتنی پختہ منطقی اور سائنسی بنیادوں پر استوار کیا کہ یہ چند اشروں کے اندر دنیا بھر میں مسلمہ مان لیا گیا، اور بعد میں حاصل ہونے والے ہزاروں بین الشعبہ جاتی شواہد اسے مضبوط سے مضبوط تر بناتے چلے گئے۔ ڈارون سے قبل مسلمان سائنسدان جاہز ہیں 200 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں سے ارتقاء کے سلسلے میں کتاب الحیوان سب سے دلچسپ ہے۔ اس انسائکلوپیڈیائی کتاب میں انہوں نے 350 جانوروں کا احوال بیان کیا ہے، ویسے ہی احوال جو آج آپ کو ویکیپیڈیا پر مل جاتا ہے۔ جاہز نے چند ایسے تصورات پیش کیے جو حیرت انگیز طور پر ڈارون کے نظریہ ارتقاء سے مشابہ ہیں۔ یہ نظریات کو بنیادی طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، بقا کی جدوجہد۔ جاہز لکھتے ہیں کہ ہر جاندار ہر وقت بقا کی جدوجہد میں مصروف ہے۔ جانور زندہ رہنے کے لیے خود سے چھوٹے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، مگر خود بڑے جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں۔ یہ جدوجہد نہ صرف جانوروں کی مختلف نسلوں کے درمیان پائی جاتی ہے، بلکہ ایک ہی نسل کے جانور بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایک نسل کی دوسری نسل میں تبدیلی۔ جاہز کا خیال تھا کہ جانوروں کی ایک نسل مختلف عوامل کی وجہ سے دوسری نسل میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، ماحولیاتی عوامل کا اثر۔ جاہز کہتے ہیں کہ خوراک، ماحول اور پناہ گاہ ایسے عوامل ہیں جو جانوروں پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور انہی کے زیر اثر جانوروں کی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیات ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں، اور جانور بتدریج اپنے ماحول میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈھلنے لگتا ہے۔ اس طرح بہتر خصوصیات والے جانور بقا کی دوڑ میں کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جانور اپنی بقا کے مسلسل جدوجہد میں مگن ہیں، اور وہ ہر وقت خوراک حاصل کرنے، کسی کی خوراک بننے سے بچنے اور اپنی نسل آگے بڑھانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ یہ وہی نظریہ ہے جس کو بعد میں بقائے اصلاح کہا گیا۔ جاہز کے ان خیالات کا اثر بعد میں آنے والے مسلمان مفکرین پر بھی ہوا، چنانچہ ہمیں ان کی بازگشت فارابی، ابن العربی، رومی، البیرونی، ابن خلدون اور دوسرے حکماء کے ہاں ملتی ہے۔ شاعر مشرق نے بھی جاہز کا ذکر کیا ہے۔ اپنے خطبات کے مجموعے اسلامی مذہبی فکر کی تشکیل 9 میں لکھتے ہیں کہ یہ جہاز تھا جس نے نقل مکانی اور ماحول کی وجہ سے جانوروں کی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔
ارتقاء کے بارے میں مسلمانوں کے یہ تصورات 19ویں صدی کے یورپ میں خاصے عام تھے، حتیٰ کہ ڈارون کے ایک اہم ہم اثر جان ولیم ڈریپر نے 1878 میں نظریہ ارتقاء کو محمدن تھیوری آف ایولیوشن سے موسوم کیا تھا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ڈارون نے جہاز کے خیالات سے استفادہ کیا تھا۔ بعض ویب سائٹس پر لکھا ہے کہ وہ عربی جانتے تھے، لیکن اس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں۔ وہ ارتقاء کے نظریے کے موجد نہ صحیح، لیکن انہوں نے اپنے مشاہدات اور گہرے غور و فکر کے بعد اس نظریے کو ٹھوس عقلی اور استدلالی بنیاد فراہم کر دی۔ تاہم جہاز کا یہ اعتزاز ضرور ہے کہ جو بات 19ویں صدی میں ڈارون کو سوجی، وہ 1000 سال قبل ہی بیان کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔